بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بظاہر عام سا لگتا ہے مگر اپنی حقیقت میں ایک بہت بڑی معاشی، اخلاقی اور روحانی تباہی ہے۔ وہ ہے سود، ربا۔ سود صرف ایک مالی معاملہ نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود کا مطلب ہے کسی کو قرض دے کر اس پر اضافی رقم یا فائدہ لینا بغیر کسی حقیقی محنت یا تجارت کے۔ اسلام میں ہر وہ اضافہ جو قرض پر لیا جائے وہ سود کہلاتا ہے اور حرام ہے۔ قرآن مجید میں سود کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ سود پر اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے سود نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا۔ استغفر اللہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ سب پر لعنت فرمائی ہے۔ آج کے دور میں چھپا ہوا سود۔ آج سود صرف قرض تک محدود نہیں رہا بلکہ انشورنس کے کئی نظام، بینک انٹرسٹ اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈ، لیٹ فیس، آن لائن ادائیگیوں کے سودی معاہدے، اکثر لوگ لاعلمی میں اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسلام نے سود کے بدلے مکمل حل دیا ہے۔ نمبر 1 مضاربہ۔ ایک شخص سرمایہ دیتا ہے، دوسرا محنت کرتا ہے اور منافع تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 2 مشارکہ۔ دونوں فریق سرمایہ اور محنت میں شریک ہوتے ہیں۔ نمبر 3 حلال تجارت۔ خرید و فروخت میں اصل منافع جائز ہے۔ یہ نظام انصاف، برکت اور سکون لاتا ہے۔ سود صرف فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ غربت میں اضافہ، امیروں اور غریبوں میں فرق بڑھ جاتا ہے، قرض کا بوجھ بڑھنا، ذہنی دباؤ اور خودکشی کے واقعات، معاشی غلامی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کھانے والوں کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شامل ہے اور معاشرے کی تباہی شامل ہے۔ اسلام میں سود کو صرف ایک مالی غلطی نہیں سمجھا گیا بلکہ یہ ایمان اور نظام زندگی پر حملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود میں بغیر محنت کے نفع لیا جاتا ہے، دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ اکثر لوگ سود میں ایک دم نہیں پھنس جاتے بلکہ آہستہ آہستہ، پہلے چھوٹا قرض، پھر آسان اقساط، پھر بینک لون، پھر کریڈٹ کارڈ، پھر مستقل قرض کا چکر، اور یوں انسان ایسے جال میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سود کا روحانی نقصان۔ سود صرف جیب کو نہیں بلکہ دل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ دعا قبول ہونے میں رکاوٹ، دل کی سختی، عبادات میں بے سکونی اور رزق میں بے برکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سود کا معاشی ظلم۔ سود ایک ایسا نظام ہے جس میں امیر مزید امیر ہوتا جاتا ہے، غریب مزید مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ نظام معاشرے میں ناانصافی پیدا کرتا ہے اور انسانیت کو طبقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی بچنا چاہتے ہیں تو غیر ضروری قرض سے بچیں، خرچ میں سادگی اختیار کریں، ہنگامی بچت بنائیں، حلال آمدنی کو ترجیح دیں، بینک معاہدے احتیاط سے پڑھیں۔ ایک شخص نے آسان قرض کے چکر میں بینک سے لون لیا
शुरू में सब ठीक लगता रहा, मगर कुछ साल बाद उस पर इतना कर्ज पड़ गया कि उसकी पूरी तनख्वाह सिर्फ एक साथ में चली जाती थी। वो ना सुकून से खा सकता था, ना सो सकता था। आखिर उसने कहा, काश मैंने शुरू में ही सब्र कर लिया होता और हलाल रास्ता इख्तियार किया होता। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के काम करना चाहिए। सूद से बचने की अहमियत। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत, हमारी ज़िंदगी में सुकून आए, हमारे मामलात दुरुस्त हों, तो हमें सूद से मुकम्मल तौर पर बचना होगा। तौबा का दरवाज़ा। अगर किसी ने पहले सूदी मामलात किए हैं तो अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सच्ची तौबा ये है कि सूदी निज़ाम को छोड़ दिया जाए, आइंदा उससे बचा जाए, हलाल रास्ता इख्तियार किया जाए। याद रखें, सूद वक्ती फ़ायदा देता है मगर दायमी नुकसान देता है। ये माल में बरकत नहीं बल्कि तबाही लाता है। आज फैसला करें कि हम हलाल रिज़्क अपनाएंगे और सूद से मुकम्मल इज्तनाब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें हलाल रिज़्क नसीब फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।